طلاق ایک نہایت ہی ضرورت کے وقت اس کو روا رکھا گیا ہے، نہایت ہی ضرورت کے وقت۔ طلاق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اسٹیپ رکھے ہیں میاں بیوی کے سدھار کے لیے۔ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت طلاق ہی فوراً نہیں دے دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سبزی میں نمک ہو گیا، طلاق 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 3 گولی ٹھوک دیا۔ کہیں ہل جوت رہے ہیں، ناشتہ نہیں بھیجا، آیا غصے میں، پینا لیا، 2-4 پینا دیا، سٹکا دیا، 2-4 لاٹھی دیا، اور پھر طلاق طلاق طلاق۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنے من سے بنایا ہوا طور طریقہ ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو تو میاں بیوی کے نباہ کے لیے پہلا جو اسٹیپ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ کہ شوہر عورت کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، نصیحت کرے۔ اگر نصیحت مان گئی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے اور نافرمانی کی جو سزائیں اسلام نے نافذ کی ہیں وہ بیان کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی پیدا کی اور اچھائی ہو گئی، سدھار ہو گیا تو الحمدللہ۔ نہیں سدھار ہوا تو دوسرے اسٹیپ کی طرف ہم آئیں گے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ شوہر بیوی سے بستر الگ کر لے گا، اسی گھر میں سوئے گا لیکن ایک جگہ نہ سو کر کے دوسری جگہ سوئے۔ ایسا نہ کہ دلان میں بھاگ جائے، مدرسہ میں بھاگ جائے، مسجد میں بھاگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی روم میں اپنا بستر الگ کر لے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت نرم ہو جائے اور وہ جو نافرمانی پر تلی ہوئی ہے وہ نافرمانی ختم ہو جائے۔ اگر اس سے بھی نہ ہو بات تو اب تیسرا اسٹیپ پہ آتا ہے۔ وہ اسٹیپ کیا ہے کہ شوہر کی طرف سے کچھ لوگ اور بیوی کی طرف سے کچھ لوگ آ کر کے دونوں میں صلح صفائی کروائیں گے، صلح صفائی کرائیں گے، دونوں کو سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، اور جدائی کے جو بعد پریشانیاں ہوں گی، بال بچے پریشان ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ کرنے کے بعد اگر اللہ کے فضل سے دونوں سمجھ گئے تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تب چوتھا اسٹیپ ہے، اور وہ چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ طلاق۔ اس وقت صرف ایک طلاق دے شوہر، وہ بھی اس طہر میں، اس مہینہ میں جس میں بیوی کے ساتھ وہ جمع نہ کیا ہو، نہ حیض کی حالت میں، اور ایسے طہر میں کہ جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا ہے، اس میں صرف ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ تک وہ بیوی اسی کے گھر میں رہے گی۔ یہ نہیں کہ بوریا بستر لیا اور بھاگا، چوڑی اوڑی پھوڑا، بال نوچا، کپڑا پھاڑا اور بھاگ گئی، نہیں، وہ اس کی ابھی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے۔ اگر اسی حالت میں شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کو اس کی میراث سے حصہ ملے گا۔ تو یہ 3 مہینے اس کو مراجعت، اس کو رجوع کرنے کا رہے گا۔ اس حالت، ان 3 مہینوں میں شریعت نے کہا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ بناؤ سنگار زیادہ کرے، اچھا کپڑا پہنے، شوہر کی خدمت پہلے سے زیادہ کرے، گھر کی ریکھ دیکھ زیادہ کرے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کر لے۔ اور اگر نہیں رجوع کیا، رجوع 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کو ہم رجوع کرتے ہیں، تم ہماری بیوی ہے۔ دوسرا یہ کہ عملی طور پر، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر لے تو وہ رجوع ہو گئی، وہ اس کی بیوی ہو گئی۔ اگر 3 مہینہ گزر گئے تب اب جو ہے وہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی، بیوی اپنے میکے چلے جائے گی، اور جو معاملات ہیں وہ معاملات اپنا نبھا کر کے اب وہ دونوں اجنبی ہو گئی۔ اور اجنبی ہونے کے بعد اب اگر پھر دونوں ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہاں نیا نکاح اور نئے مہر کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ اب تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے طلاق 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 اس طرح سے 3 گولیاں ٹھوکنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام پر جو ہے تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنے اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ان سارے اسٹیپ کو کرنے کے بعد تب طلاق کی نوبت آتی ہے۔
लोग समझते नहीं है और हो हल्ला मचा देते हैं। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं सामीन करام से कि तलाक इस्लाम ने जो किया है वो बाज सूरतों में बहुत ही नेमत है, औरत के हक में नेमत है या मियाँ बीवी के हक में नेमत है। कैसे? अगर शौहर शराबी कबाबी है, रात को आता है, बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, डेली का यही रस्म व रवाज है उसका, हमेशा यही करता है, अगर वो सब्र करके रहती है तो ठीक है, अगर वो सब्र न करे तो कहाँ जाए, किधर जाए वो? इस जगह पर उसे जो है चारों स्टेप जो होता है तो शौहर को समझाने के लिए वो स्टेप करेंगे। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो तलाक ले लेना चाहिए। इसी तरीके से किसी की बीवी बदचलन है, वो शौहर के अमानत में खयानत करती है, अपना जिस्म दूसरे के हवाला करती है, माल लुटाती है, ये करती है वो करती है, बहुत खुराफात मचाती है, उस सूरत में ये तलाक नेमत है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन सूरतों में हमें शरीयत ने तलाक देने के लिए कहा है और इन सूरतों में हमें तलाक देना चाहिए। अल्लाह आलम।